ایک بزرگ اور ایک بچے کی کہانی۔ سرد اور کالی راتوں کے آخری پہر میں وہ بوڑھا شخص روزانہ مسجد میں چلا جاتا تھا۔ تہجد کے وقت مسجد میں ہونا اس کا معمول تھا۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ مسجد کے اندھیرے میں ہی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ پرانا زمانہ تھا، کچھ کچی مسجد، بجلی کا تصور نہیں، مسجدوں میں چراغ جلتے تھے۔ ایسی ہی ایک سرد رات تھی۔ حسب معمول وہ بوڑھا رات کے پچھلے پہر مسجد میں آیا، وضو کیا اور عبادت کرنے لگا۔ دوران عبادت مسجد کے دوسرے کونے سے وقفے سے ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آواز بلند ہوتی، جیسے ہانڈی ابالے کھانا شروع کرے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ بوڑھے شخص کو محسوس ہو گیا کہ مسجد میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اپنی عبادت سے فراغت کے بعد وہ آواز اٹھنے کی سمت اندھیرے میں ہی چلتا اس لڑکے کے پاس پہنچا۔ یہ ایک 8-10 سال کا لڑکا تھا جو اپنے پروردگار سے سر سجدے میں رکھ کر رو رو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی ہک اٹھاتا، اے پروردگار، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ بوڑھے شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تعجب اور حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا، بیٹا، تم تو ابھی چھوٹے بچے ہو، ابھی تو گناہ بھی کوئی نہیں ہوں گے تمہارے کاتے ہوئے، پھر تم اس سرد رات کے اس پہر میں مسجد میں رب ذوالجلال کے آگے سر سجدے میں رکھ کر بار بار جہنم کی آگ سے پناہ طلب کیوں کر رہے ہو اپنے پروردگار سے، جبکہ اس وقت تو کچھ لوگ کوٹوں پر رقص و سرور کی محفلوں میں کھوئے ہوئے ہیں، کچھ دنیا لوٹنے کے لیے راستوں پر رہزنوں کی صورت کھڑے ہیں، کچھ دنیا جہاں سے بے خبر نیند میں غرق پڑے ہیں۔ تمہیں کون سی چیز گرم بستر سے نکال کر کچی ٹھنڈی زمین پر ماتھا ٹیکنے لے آئی؟ بچے نے بوڑھے شخص کا ہاتھ پکڑا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بابا، میری ماں جب چولہا جلاتی ہے تو چولہے میں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، جب آگ چھوٹی لکڑیوں کو پکڑ لیتی ہے اور دہکنے لگتی ہے پھر اس میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ میں وہ منظر دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے پہلے مجھ جیسے چھوٹوں کو اس میں نہ ڈال دے، اس لیے میں اپنے پروردگار سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔